بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ۔ عزیزان گرامی، آج ایک ایسے عمل اور وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو عوام الناس میں کافی کنٹروورشل ہے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے اس کے اوپر فتویٰ دیتا ہے، کوئی اس کو کچھ بتاتا ہے، کوئی اس کو کچھ بتاتا ہے۔ تو احباب گرامی، آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ عقدہ آپ کے لیے حل کر سکیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی دیری کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو اسی طرح آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے بروقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف، اور وہ ایک اسم جو ہمیشہ لوگوں کا مورد نظر رہا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس اسم کا عمل کرے، اس کا وظیفہ کرے، لیکن کیا ہے کہ مفتیان یوٹیوب نے اس کو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، اور وہ اسم ہے بدوح۔ کسی نے اس کو ملک کا نام دیا ہے، فرشتے کا نام دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو سریانی یا عبرانی زبان میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی یہ شیطان کا نام ہے، لیکن ان کو میں کیا سمجھاؤں۔ ایسے نادان دوستوں کے لیے صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی کلیئر ہو جائے اور ان مفتیان یوٹیوب کے لیے بھی یہ چیز واضح ہو جائے کہ 3 حروف پہ مشتمل ایک لفظ ہے، میم لام کاف۔ اب اگر ہم میم کے اوپر پیش لگائیں تو یہ ملک بنے گا، یعنی یہ لفظ ملک پڑھا جائے گا، دیٹ مینس کہ کنٹری، لیکن اسی لفظ کے میم اور لام پہ اگر زبر لگائیں گے تو وہ بنے گا ملک، یعنی فرشتہ، ملائک جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم میم کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر لگائیں گے تو یہ بنے گا ملک، یعنی صاحب، حاکم، حکمران۔ یہ تو ہمارے عربی، فارسی اور اردو کے معنی والے الفاظ ہو گئے۔ اسی طرح اگر اسی 3 حرفی لفظ کو ہم میم کے نیچے زیر لگائیں تو وہ بنے گا ملک، یعنی دودھ، MILK۔ تو 3 حروف پہ مشتمل ایک ہی لفظ ہے، لیکن زیر زبر پیش لگانے سے اس لفظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسم یا بدوح کو اگر صحیح تلفظ سے پڑھا جائے گا تو پھر وہ درست ہو، اور جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سریانی عبرانی زبان میں اللہ کا اسم مبارک ہے، جو اس کا صحیح تلفظ ہے اگر انسان اس کو اس طریقے سے اس تلفظ کے ساتھ پڑھے گا تو پھر یہ ایک بے مثل عمل ہے جس کی تعلیم بہت سے اکابرین نے اپنے شاگردوں کو دی ہے، اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو بہت ٹائم لگے گا۔ آپ امام احمد رضا بریلوی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں باقاعدہ اس کا عمل دیا گیا ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسے علماء دین، ایسے اکابرین خدا نخواستہ شیطان کے نام کی ہمیں تعلیم دیں گے؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ تو میری ان نادان دوستوں سے گزارش ہے کہ خدا را اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، پھر جا کے کسی نتیجے پہ پہنچ کے کوئی بات کرے، ایسے ہی بغیر پڑھے لکھے ممبر پہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ تو احباب گرامی، معذرت چاہتا ہوں، ویڈیو ذرا سی طویل ہو گئی، لیکن چونکہ یہ اسم ہے ہی کافی کنٹروورشل تو اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا وقت میں نے آپ لوگوں کا لیا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے اس اسم کے عمل کی طرف۔ تو اس اسم کی تعداد یا عدد جس کو کہتے ہیں وہ 20 ہے،
اگر کوئی شخص اتنی ہی تعداد میں روزانہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اسی اسم کا یا بدوح یا بدوح یا بدوح یا بدوح یا بدوح کا ورد کرے تو انشاءاللہ دن بدن اس کے عزت و احترام میں اضافہ ہوتا رہے گا، لوگ باغ اس کی طرف ملتفت ہوتے رہیں گے، خلق خدا سے متعلق اس کے سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں گے، جہاں پہ بھی وہ شخص جائے گا لوگ اس سے پیار محبت عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ اور اگر کوئی شخص زیادہ ورد و اوراد کا شوقین ہو تو پھر اس کی تعداد کو بڑھا کے یا تو 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائمز، یا پھر اس سے بھی اگر زیادہ، جیسے ہم دوا کو پوٹنٹائز کرتے ہیں، اس کی زیادہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وظیفے کی بھی اگر آپ تعداد بڑھائیں گے، مخصوص تعداد، البتہ ایسے ہی ہوائی تعداد نہیں ہے اس کی، جو تعداد اساتذہ بتاتے ہیں ہمیں اور آپ جیسے لوگوں کو، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس کی زیادہ طاقت اور قوت کو حاصل کرنے کے لیے اسی اسم مبارک کا ورد کیا کریں، شروع آخر میں ایک ایک تسبیح درود شریف کی، کوئی سی بھی درود شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 320 بار 320 ٹائمز۔ تو پھر تنہائی کی کوئی جگہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو ڈسٹرب کرنے والا تیسرا وجود موجود نہ ہو، تو اس وقت آپ ان عملیات سے، ان وظائف سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو اس اسم کو 320 ٹائمز یعنی 320 بار اول و آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کی آپ اس کو پڑھا کریں، زیادہ ٹائم تو لگے گا نہیں اس میں۔ درود شریف تو جمال ہی جمال ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا ثواب سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ البتہ تلفظ کا خیال رکھیے گا کہ خدا نخواستہ اس کو یا بدو یا بدو یا بدو ہو مت پڑھا کیجیے، خیال رکھیے تلفظ کا، بے کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر شد و پیش ہے، اور ہے کے اوپر یعنی ہا کے اوپر پیش ہے، یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو، تب یہ وظیفہ ایک کامل وظیفہ ہوگا اور آپ کو کامل ترین نتائج ملیں گے۔ تو احباب گرامی، اپنی بساط کے مطابق میں نے کوشش کی ہے کہ اس اسم مبارک کے بارے میں آپ کو کچھ نظر کر سکوں، تو اس کا ورد کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو اجازت چاہتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔